الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الہادین المہدیین وازواجہ المطہرات امہات المؤمنین ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل نبي الله حي يرزق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترافدا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان رضائے محمد ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی
یا خاتم النبیین، ایکو بند کر دیں۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے مأویٰ، مولا علی کے ملجا، حسنین کریمین کے نانا، رب کے حبیب، دکھی امت کے طبیب، عرش کے مہمان، ایمان کی جان، ہماری بخشش کا سامان، نبی آخر الزمان، تتمہ دور زمان، احمد مجتبی، حبیب کبریا، شب اسرا کے دلہا، رازدار ما اوہا، صاحب مقام دنا فتدلا، رازدار ما اوہا، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے بزرگوں، بھائیوں، معزز مہمانان گرامی، بالخصوص آل نبی، اولاد علی، گلشن سعادات کے پھول، حضرت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چک شاہ کرم شریف، حضرت علامہ مولانا قاری بنیامین صاحب، خطیب جامع مسجد 14 کے بھی، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، نیک صورت نیک سیرت استاد حضرت قبلہ قاری مظہر حسین نظامی صاحب، بانی محفل محترم جناب عاشق رسول، علم اور علماء کے اور استادوں کے قدر کرنے والے انسان محمد شفیع صاحب، میری اور آپ سب کی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں، محفل ذکر میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی عزت نہیں ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ہم رب کے محبوب کی محفل میں آئے ہوئے۔ حضرت پیر پٹھان توسوی، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ولی ہے جس کی بارگاہ میں روز خضر علیہ السلام حاضر ہوتے۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کا رنگا ہوا، قبلہ عالم نے ایسا رنگا شاہ سلیمان کو کہ پھر اپنے بیٹوں کو اس مرید سے مرید کروایا۔ اتنا لائق تھا مرید کہ پھر اپنی اولاد کو ان کا مرید کرایا۔ حضرت پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان سجدہ کند درو پیش زمین، یہ پیر پٹھان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ آسمان سجدہ کند درو پیش زمین، دو کس کے دو نفس، بارے ذکر خدا بانشین۔ پیر پٹھان فرماتے ہیں، جس جگہ دو بندے بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرتے، اللہ نبی کی باتیں کرتے، کبھی فرمان خدا، کبھی فرمان مصطفیٰ، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی محبوب کے حدیث کی تلاوت، جس جگہ یہ منظر ہوتا ہے، جس جگہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ رب کے بندے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حبیب کا چرچا کرتے ہیں،
شاہ سلیمان کہتا ہے آسمان کو وجد آ جاتا، وہ اتنی بلندی پر ہے کہ 500 نوری سال کا فاصلہ ہے، 500 نوری سال کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک۔ آسمان وجد میں آ جاتا ہے اور آسمان اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگتا ہے، اے مالک تو نے مجھے بڑی بلندی دی، درخت نیچے، بلند و بالا بلڈنگیں نیچے، پہاڑ نیچے، سب سے تو نے مجھے بلند کیا، پر اے مالک جس جگہ تیرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے مجھے آج اجازت دے میں وہاں جا کے سجدہ کراؤں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید۔ آسمان اس جگہ پہ سجدے کرنے کو ترستا ہے جہاں میرے آقا کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 3 جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی اور 3 مختصر میں نے احادیث کے متن پڑھے ہیں، راوی کے بغیر، سند کے بغیر۔ مختصر گفتگو ہے، تقریباً 3:35-40 پر تک یہ گفتگو ہے، مختصر گفتگو۔ میں نے کسی جگہ وعدہ کیا تھا اور پہنچنا ہے، کوئی تقریر کو نہیں کرنی، کوئی دنیا دا مال کٹھا کو نہیں کرنا، اس چیز دا شوق ہی کوئی نہیں دے لے۔ اللہ پاک حضور کے در کی حاضری ہر سال نصیب فرمائے سب کو، سب کی اولاد کو۔ بس جو ان کی گلی کے جلوے دیکھتے ہیں اگر ایمان کی نظر سے دیکھ آئیں پھر نہ سونے کی طلب رہتی ہے، نہ چاندی کی تمنا رہتی ہے، نہ دھن کی آرزو رہتی ہے، کیونکہ اس جلوے کے بعد کوئی جلوہ اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدے کی بات ہوگی، یہ باب محمد شفیع صاحب بڑے ادب والے انسان، اللہ تعالیٰ نے ایڈا سارا کب دیتا ہے، ایڈی ساری انہوں دی بڑی پرسنیلٹی ہے، میرے جائے نکے جائے بندے دی منت کر رہے ہیں بھئی ساڑے گھر آونو، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو مدینے والے کی نسبت کو سلام ہو رہا۔ ہمارے امام صاحب بڑے اچھے ہیں، میرے لیے بڑے الفاظ بول رہے تھے اور میں اپنے اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ شیخ سعدی نے گلستان سعدی کے دیباچے میں لکھا ہے، مور بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہیں جب یہ پر کھولتا ہے، لیکن یہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے، یہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے، کیونکہ اتنے گندے پاؤں کسی کے نہیں ہوتے جتنے مور کے ہوتے۔ تو لوگ تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو دین والوں کی تعریف کرنی بھی چاہیے، لیکن اپنا حال تو وہ ہے جو ہمارا رب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں تو میں میک پر دعوت قبول نہیں کرتا، یعنی نقیب محفل مجھے دعوت نہیں دے سکتا۔ ہمارے سنیوں کے اندر ایک بلا آ گئی ہے، بندوں کو بے تکا اوپر لے جاتے، بے تکا۔ بعض جگہ تو اہل بیت اور صحابہ والے شانے بھی خطیبوں اور آج کے پیروں کو دیتے ہیں۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی زدتی، اگر تو مرتبوں کا لحاظ نہیں کرے گا تو دین سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے نہ خود گناہگار بنتا ہوں نہ کسی اور کو بننے دیتا ہوں، میں بغیر دعوت والے کے اپنی بات شروع کر دیتا۔ آج ہم اس محفل میلاد میں یہ بات سمجھیں گے عقیدے کی کہ جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ میلاد والے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کریم آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کریم آقا ہمیں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کوئی یا رسول اللہ کہنے والا غریب نہیں ہے، کوئی یا رسول اللہ کہنے والا لاوارث نہیں ہے، کوئی میلاد نبی منانے والا بے آسرا نہیں ہے۔
کوئی یاد نبی میں آنسو بہانے والا بے سہارا نہیں ہے. کیوں؟ آپ پر مدینے والے کی نظر کرم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظاہری زندگی میں ابن ابی قحافہ کو صدیق اکبر بنا دیتے، ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتے، ابن عفان کو ذوالنورین بنا دیتے، ابو طالب کے بیٹے علی کو مولائے کائنات بنا دیتے، مولائے کائنات بنا دیتے، اور در در بک کر آنے والے سلمان کو خواجہ سلمان منا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت بنا دیتے ہیں. وہ نبی جس نے ذروں کو رشک آفتاب بنایا اور جس نے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، وہ میرا نبی جس نے اونٹ بکریاں چرانے والوں کو کائنات کا امام بنا دیا. ان کا فیض آج بھی جاری ہے، ان کا فیض آج بھی جاری ہے. اس مسئلے کو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. امام احمد رضا بریلوی اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں: تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرکار روضہ انور میں موجود ہے. جس طرح آسمان پہ سورج ہے، یہ 14 کے بھی میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی سرے کی زبان. سورج چوتھے آسمان پہ ہے مگر ہر گھر میں نور دے رہا ہے. میرے آقا کا وجود مسعود، جس میں اطہر، جس میں اقدس، جس میں منور، جس میں معمبر، جس میں معطر، جس میں مزکا، جس میں مجلہ، جس میں مصفہ، جس میں مبارک، جس میں مقدس، جس میں انور، جس میں اطیب، جس میں اطہر، گنبد خضرا میں ہے مگر نور نبوت ہر مومن کے گھر کے اندر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہمارا مسلک سچا مسلک، ہمارا مسلک حق مسلک ہے. نہ سانو انگریزا نہ دیتا، نہ سانو ایرانیہ نہ دیتا، نہ سانو امریکہ کتے نے نام دیا، نہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا نے ہمیں نام دیا. ہم اہل سنت ہیں، ہمیں نام مدینے والے نے عطا فرمایا. مجھے جتنا اللہ توجہ کرنا، وقت بہت مختصر ہے. یہ توجہ کا جملہ میں اس واسطے نہیں بولتا پیا کہ میں پیسے دیو، اس واسطے میں نہیں بولتا پیا چونکہ میں بولنا نہیں آتا. بولتا ہوں تو اردو بولتا ہوں، تو اس لیے کہتا ہوں ذرا آواز ہی کوئی نہیں، نہ کچھ آواز نکلتی، رنگ کوئی نہیں، تو اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ کریں. قرآن اور سنت کا جو سبق ہے وہ طالب علم سے سن. ولی وہ چکشا کرم میں سو رہے سید حسین شاہ صاحب. ساڈے ورگیاں نو قیامت والے دہاڑے ولی اپنے قدماں وچ رکھ لون بھئی یہ ساڈے وڈیاں دیاں تعریفاں کر دیان، آؤ ساڈے پیراں وچ بیٹھ ونجو، تو ہم سمجھیں گے ہمیں 7 ملکوں کی بادشاہی مل گئی. ہم سمجھیں گے کہ ہم 7 ملکوں کے بادشاہ بن بیٹھے. ولی تو قبولے کا غلام دستگیر ہے، ولی تو مالی کا غلام قادر ہے، ولی تو گیرا شریف کا فیاض عالم ہے. اور ہم تو ولیوں کی قدموں کی خاک کہلانے کے لیے بھی اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ولی کی خاک بھی بڑی بات ہے، ولی کے قدموں کی خاک بھی بڑی بات ہے. قرآن پاک کی آیتیں سنیے، میں اپنا مضمون آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی موجود ہیں، روضہ انور میں موجود ہیں. وہی آنکھیں ہیں، وہی آنکھیں ہیں جن آنکھوں کے سامنے ہرن کی آنکھیں بھی شرمندہ ہیں. وہی گردن ہے جس کے سامنے سرائی کا منہ بھی شرمندہ ہے. وہی چہرہ ہے جس کے بارے گولڑے کے مہر علی نے کہا اس صورت
اس نہیں، ان کے اپنے گھر میں جس طرح پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں جان آکھا، اس صورت میں وہی صورت ہے، وہی مبارک ہاتھ ہے، وہی میرے آقا کا علم نشرہ کا سینہ ہے، وہی ید اللہ کے ہاتھ ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون کی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، روزے میں حضور موجود ہے۔ یہ مسئلہ اسا گھڑا کو نہیں، قرآن اچ پڑھا ہے، مصطفیٰ دے فرمان اچ پڑھا ہے۔ قرآن آکھدا ہے ساڑا نبی زندہ ہے، حدیث بیان کرتی ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ قرآن مجید غالباً 9واں سپارہ ہے، 9واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے، 9واں پارہ ختم ہو رہا ہے، جو آخری ورقہ ہے، غالباً اس پہ یہ آیت ہے۔ مکے دے کافر کٹھے ہوتے آ گئے، کعبے دے وچ کھڑے ہو گئے، حرم دے اندر تے کعبے دا غلاف پکڑ لیا، تے کعبے دا غلاف پکڑ کے وڈے وڈے چوٹی دے سور میں، مکے دے چوٹی دے سور میں ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو لہب، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ کو کہہ رہے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یا اللہ، یہ جو نبی ہے جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نبی ہے ساڑے اتے پتھراں دا می وسا، اسا نہیں مندے سنو نبی۔ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کو نبی تو اللہ نے بنا دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اب اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر یہ نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اب چاہیے تو تھا جس رب نے قوم لوط پہ نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، اور جس رب نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا تھا، وہ رب آج بھی پتھر بھیج دیتا۔ آج بھی چیلنج جو کر رہے تھے، پہلوں نے تو چیلنج نہیں کیا تھا، پھر بھی پتھر برس پڑے، تو قرآن پاک کی یہ آیت اتری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے حبیب، میں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، میں کروں ان کو دیکھوں یا تیرا چہرہ دیکھوں۔ محبوب تم ان کے اندر موجود ہو، جب تک آپ موجود ہو میں ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ ہم علماء نے اس آیہ مقدسہ کے تحت سینکڑوں مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ حضور کی امت سے جو عذاب اٹھا لیا گیا دنیا کا، شکلیں نہیں بگڑتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے۔ اس آیت کو انہوں نے بطور استدلال، دوسری آیت اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت سارے آقا دی شان علی او آیت ہے، ایمان والے سن دن تا انہاں دے چہرے تے رونق آ، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سن کر ایمان والوں کے چہرے کھل جاتے۔ ہمارے شاہ صاحب غزالی زمان، راضی دورہ، امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ ملتان شریف والے، وقت ہوتا تو میں مغرب کر دیتا، اثر لیٹ کر کے پڑھتے، میں اس سید کی آپ کو باتیں سناتا، باتیں ختم نہ، اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے محسنوں کو یاد رکھو۔ آپ لوگوں کو چٹپٹی تقریروں کے سوا کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، جن کی وجہ سے آپ اہل سنت ہو ان کو یاد۔
قبلہ کاظمی شاہ صاحب جب اس آیت کو پڑھتے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو شاہ صاحب فرماتے تھے دیکھو رحمت رب کی ہے اور بانٹ مصطفیٰ رہا ہے۔ رحمت رب کی ہے بٹ مدینے میں رہی ہے، رحمت رب کی ہے بانٹ رب کا محبوب رہا ہے۔ قبلہ کاظمی شاہ صاحب فرماتے تھے جیڑا بندہ کوئی شے ونڈے اس واسطے چار چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ اتھے بھی لنگر ونڈی سی انشاءاللہ جب تک یہ گھر راسی نبی دے صدقے لنگر چلدا ہی راسی، انہاں دے نا تے دیون نال کدے تھوڑا دی نہیں۔ جو ان کی محفلیں سجاتے تھے ان کے سر پر تاج رکھے گئے، ان کے سر پر تاج رکھے گئے۔ وہ گمنام تھے، اللہ نے ان کو بڑا نام عطا کیا۔ اتھے جڑا لنگر ونڈی سی نا اس ہاتھے چ ونڈی سی۔ کچھ لنگر ہوندے جڑے پورے پنڈ چ تک جاندے، کچھ لنگر ہوندے جنہاں دا پورے علاقے وچ تقسیم ہوندا ہے، کچھ لنگر ہوتے جو پوری تحصیل میں، اور ایک لنگر ہے وہ جو رب کا محبوب بانٹ رہا ہے، وہ 18,000 جہانوں میں بٹ رہا ہے۔ 18,000 جہان۔ کاظمی شاہ صاحب فرماتے تھے لنگر بانٹنے والے میں چار چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ نہ وہ دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے تھے نمبر 1 وہ زندہ ہو، وہ جڑا ونڈدا پیا ہے وہ جیندہ ہوئے۔ مرے بندے ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، وہ لنگر بانٹتے نہیں ہیں۔ کاظمی شاہ صاحب فرماتے تھے حضور ہیں رحمت للعالمین، ہر جہانوں کے لیے رحمت، ہر جہان مصطفیٰ سے فیض لے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا سب جہانوں میں ذات مصطفیٰ موجود ہے۔ حضور موجود نہ ہو تو آپ عالمین کو رحمت دے نہیں سکتے۔ رحمت عالمین کو آپ تب دیں گے جب تمام عالموں میں آپ کا وجود مانا جائے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے سید، سونا سید، آپ فرماتے تھے دوسری بات یہ ضروری ہے اس کے پاس کچھ ہونا بھی چاہیے۔ جو خالی ہاتھ ہو، خالی جیب ہو، وہ کسی کو کچھ دے سکتا نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے دیکھو تو میرے نبی کا شان، میرے نبی کی سخاوت تو دیکھو، رب نے سارے جہانوں کو دیا، مصطفیٰ کے صدقے دیا۔ ہاں جی، فرید لے رہا ہے میرے رسول سے، غوث اعظم لے رہے ہیں میرے رسول سے، جامی بنتا ہے میرے رسول سے، رومی بنتا ہے میرے رسول کے فیض سے۔ فرمایا جب کچھ نہ ہو تو وہ کچھ دے نہ سکتا ہو وہ بانٹے گا کیا؟ تو معلوم ہوا سارے خزانے رب نے محبوب کے پاس رکھ دیے، محبوب کی جھولی میں رکھ دیے۔ اب جو چاہے جہاں چاہے وہ رب کے حبیب سے آ کے فرماتے تھے تیسری بات یہ ضروری ہے اس کو پتہ بھی ہو کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اس کو پتہ بھی ہو دینے والے کو اس کی ہو کتنی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے نہ صرف دے رہے ہیں بلکہ جانتے بھی ہیں دستگیر کس کو بنانا ہے، گنج شکر کس کو بنانا ہے، ہرات کا جامی کس کو بنانا ہے، بخارے کا امام بخاری کس کو بنانا ہے، احمد رضا کس کو بنانا ہے، مہر علی کس کو بنانا ہے۔ جتنا جس کو چاہیے یہ علم بھی میرے رسول کو ہے۔ شاہ صاحب کہتے تھے معلوم ہوا تمام لوگوں کا حضور کو علم ہے، ورنہ وہ عالمین کے لیے رحمت۔ اور چوتھی بات یہ ضروری ہے حضور کو جو رحمت للعالمین مانتا ہے تو وہ یہ بھی مانے دیمن آلا لمن آلے دے کول ہوئے دور نہ ہوئے۔ شاعر یخدین
قبول کھڑا بندہ 14 کے بی آلا نو چاولاں دی پلیٹ نہیں دے سکدا، 14 کے بی آلا 17 آلے نو اتھو کھڑا ہو کے پانی دا گلاس نہیں دے سکدا۔ رب جو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ثابت ہوا حضور زندہ بھی ہے، حضور عالمین کو جانتے بھی ہیں، حضور سارے جہان والوں کی ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، اور میرے آقا غلاموں کے قریب ہیں، غلاموں سے دور نہیں۔ حضرات گرامی، تیسری آیت میں نے بڑا اختصار ہے، وقت میں نے آپ کو خود بتا دیا تھا، تیسری آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی نبی نبی، اللہ اکبر، نبی، نبی دا کے معنی ہے؟ قبلہ کاظمی شاہ صاحب جنہاں دی میں تو گل سنا دا پیا، انہوں نے نبی دے 8 معنی کیتے۔ کتنے معنی کیتے؟ 8 معنی کیتے۔ النبی الظاہر، النبی المظہر، النبی الخارج، النبی المخرج، النبی السامع لصوت الخفی، النبی المکان المرتفع، نبی جڑا چمکے، نبی جڑا چمکاوے، نبی جڑا چمکاوے، نبی جو چمکے، نبی جو چمکائے، نبی جس کو رب ہر خبر دے، نبی جو آگے ہر خبر دے، نبی جو ایک شہر سے دوسرے شہر جائے، نبی جس کو جانے پر مجبور کیا جائے، 6 باریک سے باریک آواز جو سن لے، 7 جس کے مقام سے اونچا کسی کا مقام نہ ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ 8 معنی نبی کے ہیں۔ نبی نبی کر دیں تو نبی دا معنی ہی کو نہیں آتا ہے۔ 8 معنی ہیں نبی کے، چمکنے والا، چمکانے والا، باہر تشریف لے جانے والا، جس کو ہجرت پہ مجبور کیا جائے، جو ہر شے کی خبر دے، جس کو رب ہر شے کی خبر دے، اور جو سب سے اونچا رتبہ رکھے، اور جو باریک سے باریک آواز بھی سن لے۔ یہ نبی کے 8 معنی ہیں۔ النبی لغوی معنی، لغوی اصطلاحی معنی ہے النبی هو المبعوث الذي بعثه الله الى الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس کو کہتے ہیں رب آبدی گل سناون واسطے بندیاں کول جنوں بھیجے کہ ماڑیاں گلاں ہیں کہ ماڑے بندہ تک پہنچا دے، وہ نبی ہوتا ہے جو رب کے احکام۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب۔ جب تک ایمان والے رہیں گے تو میرے نبی کی یہ صفت بھی باقی رہے گی کہ وہ ایمان والوں کی جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اب ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ایمان ہے اور اب مومن ہے، تو میرا رسول آج بھی ایمان والوں سے ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود ہیں، آپ جلوہ فرما ہیں، آپ ایک لمحہ بھی نہ رہیں تو یہ کائنات باقی۔ احادیث مبارکہ کا ترجمہ سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ۔ دوسری حدیث کا ترجمہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جڑے تواڈے دہاڑے ہیں نا، دہاڑے دن، انہاں دناں تو سب تو بہتر دن جمعہ ہے۔ یہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث، وہابیوں کے امام ابن قیم نے درود پر ایک کتاب لکھی عربی میں، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی سید، ان دے وچ بھی انہیں حدیث لکھی اور تلے لکھے سی حاشیے یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا تواڈے جہاڑاں وچوں سب تو بہتر جہاڑا جمعے دا ہے، جب جمعے دا جہاڑا آوے میرے تے کثرت نال درود پڑھا کرو، تواڈا درود میں سننا۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ پھر بھی ہمارا درود سنیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کلا کو نہ سن سا جتنے نبی آئے سب کے سب سنتے ہیں میں بھی سنوں گا. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نبی جس جسم کے ساتھ سوتے ہیں اسی جسم کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے نماز پڑھ. تیسری حدیث کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے. بخاری میں ہے, مسلم میں. ہمارے آقا معراج پہ جا رہے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ رکیے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. میرے کریم نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ یہ بخاری کے مسلم ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ. میرے آقا نے فرمایا میں انہوں نے دیکھا گھنگرالے وال تے چمکدار جی میں بندہ نہا کے آندا ہے تے قطرے ڈگدے پے ہوندے نور کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے جڑے پچھو کھڑے ہیں وہ تا 3000 سال بعد بھی قبر وچ نماز پڑھتے پے. اور جو امام بنا ہے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ سرکار قبر انور میں حیات. جس وقت یزید پلید نے حملہ کیا مدینہ پاک پر جس کو جنگ حرہ کہتے ہیں تو یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. بڑا ظلم کیا اس نے. اس وقت ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب. انہاں دا لقب مقبری یعنی مجاور. ہر وقت حضور کے مزار پہ بیٹھے رہے. جب انہوں نے مدینے پہ یزید کی فوج نے حملہ کیا بڑا نقصان کیا. 3 دن تک نماز با جماعت نہیں ہونے دی فوجیوں نے کیونکہ ہر طرف لڑائی ہے. اذان نہیں ہوئی. حضرت سعید کہتے ہیں یہ دارمی کے اندر حدیث موجود ہے سنن دارمی کے اندر پہلی جلد میں نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی. میری ایک ہی کو نہیں چھٹی تو سن 3 دہاڑے نہیں پڑھیا میری ایک ہی جماعت نال نماز کوئی نہیں چھٹی. یہ تابعی ہے. تابعی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے. حضرت سعید کہتے ہیں میں نے 3 دن نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی. جب نماز کا وقت آتا تھا اس صفحہ کے اندر نا مسجد یا صفحہ کملے بن کے کملے سوا منہ کو مال کے کملے بن کے لک گئے تھے. فوجی آنکھا اے بابا کملے انہوں کچھ نہ آنکھو. تو کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا نبی پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی. پھر تھوڑے وقفے کے بعد کوئی اور آواز میں تکبیر پڑھتا اور پھر رسول پاک نماز پڑھاتے. تو میں 3 دن میں نماز پڑھتا رہا با جماعت نماز پڑھتا رہا. تو سنن دارمی کی اس حدیث سے ایک تابعی نے یہ مسئلہ کھول کر بتا دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانا. اچھا آخری گل یہ ہے ٹائم تو ہو گیا 35 منٹ. آخری گل حضور کی کر دے پہ یہ گلا بہت سارے کم خطیب دستے روضہ پاک میں بیٹھ کر حضور کیا کر رہے ہیں. 1-2 منٹ میں یہ بات سمجھو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میلاد علاوی یہ اس کے دل کو ٹھنڈ پہنچے گی کہ میں جو ہے جھنڈیاں لائیں تے بینر لائیں تے میں ٹینٹ لائے تھے میں مہمان سدن تھے مینوں کی ملے. یہ بات کو سمجھو. یہ بغدادی مسجد دے مولوی دی گل نہیں ہے. یہ نہ ہی بابا فرید دی مسجد دے امام دی گل ہے. یہ اس جوان کی بات سنا رہا ہوں جس کو 75 دفعہ جاگتے ہوئے میرے نبی نے دیدار کروایا. یا رسول میں اس جوان کی بات اب کر رہا ہوں. اس طرف دلی میں دلی شہر کے اندر جس کا مزار ہے ہاتے میں جہاں بابا فرید کا مرشد سو رہا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث تھے. یہ وہ بندہ ہے جس کی ایک رات بھی ایسی نہیں جس میں نبی پاک کو نہ دیکھا.
اور جس نے 75 دفعہ دیکھا وہ امام جلال الدین سیوطی ہے۔ تے اے جڑا ساڈا ہے بابا جن دے صدقے ساڈے ملکاں وچ حدیث پہنچی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، حضور قبر میں 4 کام کر رہے، 4 کام کر رہے، یہ ان پیاروں نے لکھا ہے، النظروں فی اعمال امتی، حضور اپنی امت کے اعمال کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور نو پتہ ہے میرا غلام میری حب دل وچ رکھ کے تے سارا کچھ ہی میرے نام تے قربان کر دے گیا، اور یہ دن تو میرے غازی ممتاز کے گزر رہے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ کس نے مجھ پر مال قربان کیا ہے، کس نے جان قربان کی۔ حضور دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کے اعمال کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کوشش کی تھی جدوں ہی کوئی کام کیتا نا، سوچ لیا میرا رب ہی ویکھدا پیا، میرا سونا مدینے والا ہی ویکھدا، معاشرے کی ساری اصلاح ہو جائے گی اگر اتنی بات ذہن میں رہ جائے کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، والاستغفار لہم، جڑے گناہگار ہیں نا سونے دی امت دے، سونا اپنے نوری ہاتھ جا تے آخدا پیا، مالکا بخش چھوڑ، جی میں یہ ہے تا میرا، اے جی میں دائی ہے تا میرا، اے جی میں دائی ہے تا میرا۔ حضور اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگ رہے۔ نمبر 3، وَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرْقَةِ فِيهَا، سونا دنیا میں دورے فرماتے ہیں، جگہ کو جا کے، زمین کو جا کے، مکان کو جا کے برکت عطا فرماتے ہیں۔ کدے آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، شاید میں سنا ہے لکھا ہے اس لیے میں نے پڑھ دیا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چرا۔ یہ شاعر نے ایسے نہیں شعر لکھ دیا، یہ امام سیوطی اور شیخ عبدالحق جیسا بندہ لکھ رہا ہے کہ قبر انور میں جو حضور کام کر رہے ہیں ان میں ایک کام یہ ہے، جس پہ پیار آ جاتا ہے وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، وہاں پر تشریف لے آتے ہیں۔ وہابیوں، دیوبندیوں، بریلویوں تینوں کے استاد سارے بھائی آئے بیٹھے ہیں، اے میں کو سب کے بھرا نال زیادہ پیارا یہ بندہ، سب کے بھرا نال حکیم شبیر صاحب، انہاں دا جڑا ہو کوڑے حکیم مرلے مشہور ہیں کہ جا نہیں ہوندی باون دی گل کرن دا موقع نہیں ہوندا، اس کو جمعے والے دن جب شفیع صاحب گئے ہوئے تھے تو وہ سن رہا ہے تو وہ محفل میں آئے ہوئے اور میرے آقا بھی دیکھ رہے، مولوی بیچارہ نہ ہی نہ لویا، جنہ دے خاطر آئے بیٹھے نا وہ مدینے والا سو، مدینے والے کرم بھی بڑا کیتا ہے، انہاں دی اولاد نال پیار ہے نا تے 3 مہینے مدینے رہے ہیں، میں 3 راتا مکے تے 3 مدینے لینا ہے بھئی، ساڑھے اوقات ہی نہیں ہے کہ ایسا اتنی دیر اتنے رہ بجے، ساڑھی اوقات ہی ہے، منہ ہی نہیں ہے کہ جانیاں دے اگوں گزر کے لنگوں تے آکھوں اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، منہ ہی کوئی نہیں ساڑھا اسا اتھوں لنگوں۔ 3 مہینے اتھے ویندن تے سارا ٹبر ٹرے ویندن، نکڑے دودھ پیندے چاہی ویندن تے ماں تے بہن تے بھرجائی تے ہیں سارے۔ مدینے والا جب کرم کرتا ہے ہم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ان کے بن جاؤ پھر زمانہ تمہارا بن جائے گا۔ حضور تشریف لاتے ہیں، تیسرا کام یہ ہے جہاں چاہتے ہیں برکت۔ ایک شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ شاہ عبدالحق دی اولاد ہی جو ہے، شاہ عبدالعزیز دا والد ہے، بخار چڑھا، وہابی بھی مانتے ہیں اس بات کو، دیوبندی بھی مانتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کو تاپ ہو گیا اور زندگی سے مایوس ہو گئے،
اتنا زیادہ بخار تھا زندگی سے مایوس ہو گئے, آنکھوں سے بے ہوشی کے عالم میں آنسو گر رہے ہیں اور دل مدینے والے کی طرف لگا ہوا, دل سے عرض کر رہے ہیں رب نے ساری شفا آپ کے ہاتھ میں رکھی, میں نے ساری زندگی آپ کی حدیث پڑھائی, جو کرم بصیری پہ کیا تھا وہ کرم مجھ پہ بھی کر دو. دلی کے حکیم تو کہتے ہیں یہ نہیں بچ سکتا, اے امت کے طبیب میرے حال پہ کرم. حضور تشریف لے آئے, درے سمین اٹھا کے دیکھو, سرکار آ گئے تے سون والو شیر چاہتے اب دے نوکر دا شیر چاہتے حضور نے جھولیے چاہتے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرا سر حضور کی گود میں تے جیڑی حضور دی داڑھی مبارک ہے نا وہ میرے منہ دے اوتے کھڑی ہے تے میرے دل چاہتا بھی ہے اے جڑے وال ہیں سونے دے جسم نال کاش کوئی وال ہی تلے ڈھائے پویا جڑا میں چاہ گنا, کاش کوئی وال ہی تلے ڈھائے پویا سونا میں ہاتھ مبارک چا پھیریا, کوئی وال ہی تلے ڈھائے پویا تے میں چاہ گنا تے میں برکت ونڈا تے میں دلی والا کو دسا میرے گھر آمنہ دا لال آیا ہے. سن میرے نبی کا علم غیب, دیکھ میرے نبی کا علم غیب. شاہ عبدالعزیز کہتے میرے دل وچ خیال آندا پیا سونے نے ہاتھ پھیر کے 2 عطا فرمائے. فرمایا عبدالعزیز تم ایک کی تمنا کر رہے تھے, ہم جیڑا دلان دے حال جان دے او 14 کے بھی آلان دے نظارے بھی جان دے تے غلامیاں بھی جان دے. بال عطا فرمائے, ایک چادر ونجن لگیا نشانی دیتی سرانے دے تلے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب مجھے افاقہ ہوا اور صبح ہوئی تو میں حضور کے بال مبارک ڈھونڈتا تھا, وہ بال مبارک بھی تکیے کے نیچے موجود ہے اور چادر مبارک رولا پہ گیا. جڑے منکران جڑے اج آدن کتھے لکھا ہے, یہ انوکھے چمڑا کتھے لکھا ہے, یہ اذان تو پہلے درود کتھے لکھا ہے, یہ میلاد پڑھنا انہاں اسے نہیں آکھا کہاں لکھا ہے, یہ حضور کے بال ہے. تو شاہ عبدالعزیز لاکھوں عالموں کے استاد تھے, انہاں آکھا کتھے لکھا ہے, آؤ وقت سارے کٹھے ہو گئے, سارا دلی کٹھا ہو گیا. شاہ عبدالعزیز نے رسول پاک کے بالوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیا, اپنے آپ وال ٹور پائے, سجا کھبے والے پاسے کھبا سجے والے پاسے, اور دونوں بال آ کے آپس میں مل جاتے تھے. بارہا دفعہ بالوں کو الگ کیا گیا, وہ پھر مل جاتے ہیں, پھر الگ کیا گیا, پھر مل جاتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے دنیا میں جس کے جسم سے بھی بال اترتا ہے مر جاتا ہے, یہ زندہ نبی کے بال ہیں, یہ بال بھی زندہ ہیں. دیکھو خود بخود جڑ رہے ہیں, خود بخود مل رہے ہیں. جن کے جسم سے الگ ہونے والے بال وہ نہیں مرتے, رب کے حبیب کی زندگی میں کون شک کر سکتا ہے. رب کے چوتھا کام, آخری بات, چوتھا کام والحضور فی جنازت من صالح امته. سونے دی امت جو کوئی نیک جڑے ویلے فوت ہوندا ہے نا تے سونا ان دے جنازے وچ شامل ہوندا ہے. حضرت شاہ عبدالحق اور امام سیوطی کہتے ہیں یہ 4 باتیں تو ہم نے دیکھی ہے, اور حضور کیا کر رہے ہیں, اے سونا جانے یا سونا دا پیدا کرنا. گلشن اقبال ٹاؤن میں عارف والے گلشن اقبال ایک مال دا افتتاح ہے, تو وہ بندہ 25 سال پہلے میڈر نمازی ہے, پٹواری قانون کو تحصیلدار بن گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے نبی پاک کی سنت رکھ لی چہرے پر, نمازی ہے, پیار کرتا ہے, آدھا ہی کسا آوائے وقت محفل ٹائم دیوان لگیا ذہن چنا رہ گیا, ابھی 4 بجے انہوں دا افتتاح. چلو مطلب ہے کہ ویسے افتتاح تو ہو ویسی آتا کچھ شوق ہی کوئی, ہاں جی پھیتے کٹنا تے جناب فوٹو بنوانے, اللہ میں کو بچاوے انہاں چیزاں کو عبد حبیب جیسا. ایویں بس بھاویں جیڑے سادہ سادہ ہی لفظ ہیں, 2-4 لفظ جب تک جیندے ودے ہیں اللہ نبی پاک دی شان وچ آکھن دی توفیق. میرے نال چنگی چنگی تقریراں کرن والے بندے ایتھے بیٹھے ہیں,
میری حاضری ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گال بھائی نہیں وہ غور نہ اے جڑا لائی کھڑے تے اے جڑے جھنڈیاں شنڈیاں تے اے چمک چمک یہ کس واسطے لائی کھڑے؟ حضور دے عاشق آندے پائے تے گھر صاف تھی اپنی گھر سویرے دا بھائیاں بھرنا صاف کیتا نبی پاک دے مہمان آندے پائے سونے دے ملاد آئے اس گھارے چ سونے دے عاشق ہیں تساں گھر صاف کیتے. یہ میری گل نہیں ہے یہ اللہ کے پیارے بندے بول دے میں انہاں دی گل سنا لگیاں. اس گھارے چ مہماناں نے آونا ہا تے تساں گھر سید پاک آونا ہا اس گھر وچ میلاد والا اے جڑا گھر اپنی یہی تقریر ہے پہلے مسئلے حیات النبی علیہ اپنے اے گھر وچ جندا میلاد ہے وہ آندا ہے انہوں بھی پاک رکھو بہن واسطے بھرا واسطے چک والیاں واسطے ہر امیر غریب واسطے ہر نیک گناہگار واسطے. حضور پاک صلی شفا شریف حدیث شفا شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس نے فرمایا اے انس بیٹا اگر تیرے کو ہووے نا تو ایک کام کر سکے تو ضرور کری پترا روز کری. حضور میں ضرور کرے سا تو مجھے رات نو سمجھ لگی نا پھر ایک دفعہ ادھے چھاتی پاویں بھئی ایسے دل وچ کسی واسطے مائل تو کوئی نہیں رات کو سمجھ لگیا ویکھیں بھئی ایس دل وچ میرے نبی دی امت واسطے کسی واسطے میل تو کوئی نہیں. اے انس اگر تو نے ایسا کر لیا کہ جب شام ہوئی اور تو نے دل میں جھانکا اور کسی کا تیرے دل میں میل نہ ہوا تو میری محبت کرنے والوں میں شامل کیا جائے گا اور جو میری محبت کرنے والوں میں شامل کیا جائے گا رب جنت میں اس کو وہیں رکھے گا جہاں مصطفیٰ کو رکھے گا. دل پاک ہے تو نبی پاک دی محفل نصیب. جب عام بندوں کے لیے ہم بھائی گڈی چلاواں والا تو ذرا گڈی وچ وج نا میں جلدی نال بہرا ویسا جڑے باقی نال ہیں وہ بھی چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے لیے جب ہم دل میلا نہیں رکھ سکتے تو جو دین کے امام ہیں مسجدوں میں ساری عمر نماز پڑھاتے منبر پہ نبی کی شان سناتے دین کے مسئلے بتاتے ہمارے بچوں کو دین کی ہم ان کے بارے میں دل میلا کریں. یہ کسی کتے انگریز یہودی بدبخت کی سوچ ہو سکتی ہے یا عاشق مصطفیٰ کی سوچ ہے جڑا سونے نال عشق کردا ہے وہ سونے دے غلاماں نال بھی عشق کردا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. خالی پچھلے سال والا منظر تو نہ بنا دل دو پاسے لٹکی ہو جائی پر جنہاں دے واسطے بولا ہے نا وہ سونا شکلہ نہیں دیکھدا وہ سونا دلاں دے حال پہ. وآخر دعوانا الحمد. بیٹھے روائے تو بیٹھے روائے حضرت سے کوئی گل کر سکتے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اسد افروز ساتھ پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. قلب میں ہدایت پیدا جن کے آنے سے روشن زمان تمام دنیا کے اندر صلاح پہنچا کے تمام دی کامل بخشی فرما. یا رب العالمین تمام جنت الفردوس جعل مقام عطا فرما. اس محفل پاک میں قبول فرما کے یا رب العالمین
بھائی محمد شفیع دے گھر وچ خیر و برکت رحمت عطا فرما یا رب العالمین آمن والے نسل اولاداں نوں دیکھتا نمازی بنا اس گھر وچ یا رب العالمین ہر قسم دے شریراں دے شر تو نفس دے شر تو شیاطین دے شر تو اس گھر نوں محفوظ تے مامون فرما اس پوری بستی تے اپنا مہربانی کرم فرما یا رب العالمین سانو سارا نوں پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما سانو زندہ رکھ اسلام تے موت ایمان تے عطا فرما یا رب العالمین ہمارے بھی اس دنیا تے جتنے چلے گئے انہاں دی کامل بخش فرما ساڈی بھی کامل بخش فرما ملک پاکستان دی عالم اسلام دی خیر فرما یا رب العالمین جہاں کے بھی مسلمان مظلوم ہیں انہاں دی غیبی مدد فرما بیماراں نو شفا عطا فرما مقروضاں نو قرض تو خلاصی عطا فرما بے اولاداں نو نیک صالح عمر دراز اولاد عطا فرما ربنا ادخلنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم انت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق اجمعين برحمتك يا الله تمام احباب لینا نو درست کر لو لنگر دا وسیع انتظام ہے تمام احباب لنگر شریف